انسان اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جائیدادیں اور دولت جمع کر کے ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سکھی رہیں۔ ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کل بڑھاپے میں یہ اولاد میری خدمت کرے گی۔ ان کو اعلیٰ ترین اور مہنگے ترین دنیاوی اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس فکرے کے معنی معلوم نہیں ہوتے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے اور انسان جو بوتا ہے وہی اس دنیا میں کاٹ لیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک سبز آموز واقعہ سناتے ہیں۔ وہ ایک میجر جنرل تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، باپ اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے اور میجر جنرل کی اولاد کی حیثیت سے شاندار زندگی گزاری، اپنے والد کے نام کو خوب استعمال کیا۔ جناب، وقت کا کام ہی گزرنا ہے، وقت نہیں رکتا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا اور میجر جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ کا اضافہ ہو گیا، دنیاوی عہدے کی مدت ختم ہو گئی اور زندگی بھی اپنی ابتدا کے سفر سے انتہا کی طرف چل پڑی۔ ناظرین کرام، جب وہ عہدے پر تھا تو اس کی اولاد کے سارے کام خود بخود ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ افسر ہے، ہمارے کام بنتے رہیں گے، اور سب کام بنتے بھی رہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مگن ہو کر بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ہم ضرورت سے زیادہ عزت کے قابل تھے۔ باپ چلنے پھرنے سے معذور ہو کر اولاد کے رحم و کرم پر آ گیا۔ اولاد نے مال و جائیداد تقسیم کر لی۔ اس کے بعد وہ باپ جس نے ان کے سکھ کے لیے اپنی زندگی تیاگ دی تھی، وہ اولاد کو باعث شرم محسوس ہونے لگا۔ لوگوں دوستوں میں اسے باپ کہتے شرم محسوس کرتے۔ آخر کچھ رقم کے عوض والد کو ایک نوکر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور ایک کمرے میں فرش پر گدا لگوا کر باپ کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ نوکر کو ان کا پورا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ باپ کی طرف سے بے فکر ہو کر تینوں بیٹے بیرون ملک سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیرس، فرانس، لندن کی رنگینیوں میں کھو گئے، لیکن ہر جگہ اپنے والد کے عہدے یعنی میجر جنرل کے بیٹے ہیں تعارف ضرور کرواتے، یعنی اس وقت بھی جب ان کا باپ معذور ہو کر ایک نوکر کے رحم و کرم پر تھا، وہ اپنا تعارف اپنے باپ کے سابقہ عہدے کی وجہ سے ہی کرواتے تھے۔ معذور باپ گھر کے ایک کمرے کے فرش پر لیٹا سانس لیتا رہا۔ چلنے پھرنے سے معذور نہ خود چل سکتا نہ بول سکتا۔ نوکر کے رحم و کرم پر ایک دن نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے سودا لینے گیا۔ نوکر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر انتقال کر گیا۔ اب کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ایک بوڑھا معذور ماضی کا میجر جنرل گھر میں اس نوکر کے رحم و کرم پر ہے۔ چابی نوکر کے پاس تھی جو کسی کو بتائے بغیر انتقال کر گیا۔ وہ بوڑھا وہاں ہی قید رہا۔ آخر 3 ماہ بعد جب اولاد واپس آئی تو تالا توڑ کر جب کمرہ کھولا تو لاش کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ عبرت کا واقعہ ہے کہ جس اولاد کے لیے حرام و حلال کا فرق ختم کیا، اس کے ہاتھوں والد کا کیا حال ہوا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کیا کل کو ہمارا بھی یہ حشر تو نہیں ہونے والا؟ ناظرین، جب ہم اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ان کو صرف دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو یہی حشر ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں تو ہماری اولاد کل ہمارے بھی کام آ سکتی ہے اور ان کی آخرت اور دنیا دونوں سنور سکتی ہیں، جبکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ وہ صرف دنیا میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی میں انہیں کوئی کامیابی ملنا نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مستقبل میں ہمیں ایسے حالات سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
آپ سے درخواست ہے کہ آپ مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔